تصور کرو -75 ڈگری کی برفیلے طوفان میں ایک باپ، بیٹی اور بیٹا ایک دوسرے سے رسی سے بندھے ہوئے ہو، برفانی دڑار میں گرتے ہیں، بیٹا بے ہوش، سانس بند، موت بالکل قریب نظر آ رہی ہے، ماں اوپر رو رہی ہے، باپ دعا مانگ رہا ہے اور بس ایک کلمہ لبوں پر ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا اللہ اس لمحے بھی انہیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ یا پھر وہ معجزہ ہوگا جو انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے؟ یہ کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں، یہ ہر اس شخص کی ہے جو زندگی کی سب سے سخت لمحے میں اللہ کا دامن تھام لیتا ہے۔ سنو اور دیکھو کہ جب زمین پاؤں تلے سے سرک جائے تو اللہ کس طرح سہارا بن جاتا ہے۔ یہ کہانی کسی افسانوی دنیا کی نہیں بلکہ اس حقیقت کی ہے، جب انسان خود کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے تب قدرت اسے یاد دلاتی ہے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے۔ احمد ریاض ایک 35 سالہ پاکستانی مسلمان تھا جو ناروے میں رہتا تھا، اپنی بیوی فاطمہ اور 2 بچے علی 16 سال اور زینب 10 سال کے ساتھ۔ اس نے آئس لینڈ کے ایک دور افتادہ جزیرے کا سفر کیا جہاں درجہ حرارت -75 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ یہ محض سیاحت نہیں تھی، احمد چاہتا تھا کہ اس کے بچے دنیا کی سختیوں سے بھی واقف ہوں۔ فاطمہ نے ابتدا میں تشویش کا اظہار کیا، مگر احمد نے یقین دلایا کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ آئس لینڈ پہنچتے ہی انہیں ایک بالکل مختلف دنیا کا سامنا ہوا۔ سفید میدان، سیاہ پہاڑ، جمے ہوئے سمندر اور گونجتی ہوئی خاموشی۔ مقامی گارڈ نے انہیں سختی سے سمجھایا کہ یہاں کی زندگی اصولوں سے بندھی ہے، موٹے لباس، خاص خوراک، محدود نقل و حرکت اور وقت کی سخت پابندی۔ ذرا سی لاپرواہی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ علی نے خود کو مضبوط سمجھاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ابو ہم کوئی کمزور نہیں ہیں۔ احمد خاموش رہا، مگر اس کے دل میں ایک خلش سی تھی۔ پہلی رات وہ ایک لکڑی کے کیبن میں گزار رہے تھے۔ باہر تیز ہوائیں برف کو دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ فاطمہ نے سب کو نماز پڑھوائی، زینب نے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ رات کے دوران موسم بگڑنے لگا، درجہ حرارت اچانک گرنا شروع ہو گیا۔ صبح جب احمد باہر نکلا تو اس کے قدم برف میں دھنس گئے۔ دور سے برفانی تودے کے سرکنے کی زوردار آواز آئی۔ گارڈ نے ریڈیو پر چیخ کر خبردار کیا، سب لوگ اندر رہیں، طوفان آ رہا ہے۔ مگر وقت کم تھا، دوپہر تک طوفان پورا زوروں پر تھا۔ بجلی بند ہو گئی، رابطہ منقطع ہو گیا، ہیٹر بند ہونے لگے۔ زینب کانپ رہی تھی، فاطمہ اسے سینے سے لگائے درود پڑھ رہی تھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، کیبن کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ احمد سمجھ گیا کہ اگر وہ یہاں رکے تو سب مر جائیں گے۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہمیں نکلنا ہوگا ابھی۔ باہر قدم رکھتے ہی -75 ڈگری کی ہوا نے ان کا دشمن کی طرح استقبال کیا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا، پاؤں جمنے لگے اور ایک دوسرے سے رسی کے ذریعے بندھے ہوئے تھے۔ اچانک علی کا پاؤں پھسلا، رسی زور سے کھینچی، زینب چیخ اٹھی، پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین پھٹی اور علی برفانی دڑار میں گر گیا۔ فاطمہ زور زور سے چیخنے لگی، احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نیچے اندھیرا اور سردی کے درمیان علی کی مدھم آواز آئی، ابو مجھے بچا لو۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دڑار کے اندر سے علی کو ایسا لگا جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ ہڈیوں میں اترتی ہوئی سردی، جلتے ہوئے ہونٹ، سن ہوتے ہاتھ، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ احمد نے رسی کو مضبوطی سے تھاما اور درار میں اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے ہاتھ سن ہونے لگے تھے۔
نیچے پہنچ کر اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ دونوں رو رہے تھے مگر سردی سے آنسو جم رہے تھے۔ اوپر فاطمہ سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ اچانک زمین زور سے ہلی، گلیشیئر سرکنے لگا۔ احمد نے فوراً سوچا اگر اس وقت اس دراڑ سے نکلا نہ گیا تو یہ دراڑ بند ہو جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے اس میں دب کر رہ جائیں گے۔ احمد نے جلدی سے علی کو رسی سے باندھا۔ علی کو غنودگی محسوس ہونے لگی۔ وہ بولا ابو مجھے نیند آ رہی ہے۔ احمد نے پورے زور سے کہا بیٹا کلمہ پڑھو۔ علی کے لبوں پر سے کلمہ جاری ہونے لگا، لا الہ الا اللہ۔ رسی کھینچی، برف گری۔ احمد نے آخری زور لگا کر چھلانگ لگا دی۔ عین اسی لمحے دراڑ بند ہونے لگی۔ وہ دونوں برف پر گر پڑے، زندہ تھے لیکن طوفان تھم نہیں رہا تھا۔ علی بے ہوش تھا۔ دور روشنی کی ایک لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہیں جانا ہے۔ فاطمہ کی زبان پر آیت تھی اور ایک دوسرے کا سہارا لیتے ہوئے چلنے لگے۔ آخر کار وہ ایک پرانے موسمی اسٹیشن تک پہنچ گئے۔ سفید داڑھی والے ضعیف شخص نے انہیں اندر آنے دی۔ علی کو ہیٹر کے قریب لٹایا گیا۔ مقامی لوگ سالہ سال سے یہاں رہ رہے تھے۔ ان کا طرز زندگی سخت اصولوں پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا یہاں جذبات نہیں، اصول زندگی بچاتے ہیں۔ کئی گھنٹے گزر گئے، علی کو ہوش نہ آیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ شدید ہائپوتھرمیا ہو چکا ہے۔ احمد نے سجدے میں رو کر دعا کری، اے اللہ تو مدد کرنے والا ہے۔ سورہ رحمان علی کے کانوں پر پڑی گئی۔ اچانک علی نے آنکھیں کھولی، مدھم آواز میں بولا امی سردی کم ہو گئی ہے۔ فاطمہ نے جیسی یہ آواز سنی بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اگلی صبح ریسکیو ہیلی کاپٹر آئے۔ فاطمہ نے شکر ادا کیا۔ جزیرے سے دور ہوتے ہی احمد نے آخری بار وہ سفید دنیا دیکھی جو اب اس کے لیے سبق بن چکی تھی۔ 5 سال بعد علی ایک سنجیدہ نوجوان بن چکا تھا جس کی پیشانی سجدوں میں تر رہتی تھی۔ وہ انجینئرنگ کے ساتھ قرآن بھی سیکھ رہا تھا۔ زینب ایک حافظہ بن چکی تھی۔ احمد نے ایک ادارہ قائم کیا جہاں وہ نوجوانوں کو سکھاتا کہ زندگی آزمائش کا نام ہے۔ فاطمہ ہر نماز کے بعد شکر ادا کرتی۔ کبھی کبھی سردیوں کی راتوں میں علی کھڑکی کی طرف دیکھتا، برف گرتا ہوا تو زیر لب ہو جاتا، ان مع العسر یسرا، اور مسکرا دیتا۔ زندگی بھی آئس لینڈ کے اس جزیرے جیسی ہے، باہر سے خوبصورت، اندر سے سخت۔ یہاں دلوں کی سردی ہے، غفلت کی دراڑیں ہیں اور آزمائشوں کے طوفان آتے ہیں، مگر جو شخص مشکل میں اللہ کو یاد رکھے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے اپنی نماز مضبوط کرو، اولاد کو دعا سکھاؤ، کیونکہ جب زمین پاؤں سے سرکنے لگتی ہے تب صرف اللہ ہی سہارا بنتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں، ہر اس شخص کی کہانی ہے جو آزمائش میں گھر کر بھی اللہ کا دامن نہ چھوڑے۔ برف پگھل جاتی ہے، طوفان تھم جاتے ہیں، مگر ایمان وہی ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ یقین کیجئے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو صرف یہ احساس دلانے کے لیے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، صرف وہی مشکل وقت میں آپ کا سہارا بن سکتا ہے۔ شکریہ بہت بہت ساتھ دینے کے لیے۔